ایک امریکی جیل میں کرونا وائرس سے 49 سالہ قیدی کی ہلاکت نے پورے ملک کے قید خانوں اور جیلوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ ریاست لیوزیانا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ ان کئی ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں غیر متشدد جرائم کی سزا بھگتنے والے قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے تاکہ جیلوں میں بھیڑ کم ہو سکے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے گا۔ نیو یارک شہر میں بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ شہر کے حکام کا کہنا ہے کہ جیلوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا ان کی فوری ترجیح ہے۔ 200 سے زیادہ قیدی اور ان کی نگرانی کرنے والے کرونا وائرس سے متاثر ہیں، جس کے بعد نیو یارک کے میئر نے سینکڑوں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ایسے افراد ہیں جنہیں نامناسب رویوں اور غیر متشدد جرائم کی وجہ سے سزا ہوئی۔ جب ہم نے اس زمرے میں قید افراد کی فہرست کو دیکھا تو ایسے 500 سے زیادہ قیدی ہیں۔ شکاگو میں ججز سینکڑوں قیدیوں کے مقدمے کا جائزہ لے کر ان کی رہائی کا فیصلہ کریں گے۔ تاہم ریاست ٹیکساس کے گورنر نے عوام اور چند حکام کی جانب سے مزاحمت کے بعد معمولی جرائم میں ملوث قیدیوں کی رہائی روک دی ہے۔ میں نے قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں کے ساتھ ساتھ شہریوں سے سنا ہے جنہوں نے خطرناک مجرموں کے رہا کیے جانے اور ایسے قیدی جنہیں کورونا وائرس کی وجہ سے رہا کیا جا سکتا ہے کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار نے فیڈرل بیورو آف پرزنرز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ بیمار اور بوڑھے قیدیوں کو گھروں میں نظر بند کرنے کا انتظام کریں۔ غیر سرکاری تنظیمیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ کچھ دوسرے قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے۔ جیلوں میں قیدیوں کی تعداد میں زبردست کمی لانے کے لیے معمولی جرائم کی بنا پر سزا یافتہ مجرمان کو رہا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جیلوں میں جسمانی فاصلہ ممکن ہو سکے۔ اس بحران کے دوران قید کی سزا خصوصی طور پر آخری آپشن ہونا چاہیے۔ امریکہ میں وفاقی قید خانوں کے ملازمین کی یونین نے حکومت سے کہا ہے کہ کم از کم 21 دن تک قیدیوں کی آمد و رفت روک دی جائے۔ بیورو آف پرزنرز کا کہنا ہے کہ وہ نئے آنے والے قیدیوں کو 14 دن تک قرنطینہ میں رکھیں گے۔ کرس سمکنز کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔